یہ کہانی ہے ایک مسافر کی جو صرف راستے نہیں اپنی پہچان ڈھونڈ رہی تھی۔ مگر کیا ہر سفر اتنا آسان ہوتا ہے؟ جو دکھ انسان کو توڑتا ہے وہی دکھ اس کو مضبوط بھی بناتا ہے۔ MBBS کا میراتھن ختم ہونے کو ہے، مگر اصل کہانی تو اب شروع ہوتی ہے نا۔ اور اگر کہانی کی شروعات کی بات کریں تو عیشا کا مطلب زندگی ہے عربی زبان میں۔ جب اس زندگی کے ساتھ ال جوڑ دیا جائے تو وہ خاص بن جاتی ہے۔ Never forget that you are not just a name, you are a story۔ کبھی سوچا ہے ایک کہانی جو شروع ہوتی ہے صحرا کی مٹی میں لیکن اس کی منزل کہیں آسمانوں تک بلند ہے؟ ایک ایسی کہانی جس میں ایک لڑکی جو ہمیشہ دوسروں کی روشنی کو سراہا کرتی تھی خود ایک دن مثال بن جائے۔ یہ کہانی ہے ایک مسافر کی جو صرف راستے نہیں اپنی پہچان ڈھونڈ رہی تھی۔ مگر کیا ہر سفر اتنا آسان ہوتا ہے؟ Dearest friend, you are خاص زندگی. At least that's what you were told and need to remind yourself every now and then. Each day at school you long to be a different person, one that was confident to express herself and see light within the tunnel. مگر تم بس مسکراتی رہی، چپ رہی اور سوچتی رہی۔ یہ دور لمبا تھا، لگتا تھا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ That time changed. You moved across seas. ایک نئے سفر کی شروعات ہوئی جب تم اسلام آباد آئی MBBS کا خواب پورا کرنے۔ It was a long wait, a gap year, a phase where you had nothing but time to sit with yourself, to explore your thoughts and enjoy your own company. تمہارا دماغ ہر وقت نئے آئیڈیا سے بھرا رہتا، مگر جو سب سے زیادہ تم نے کیا وہ تھا ایک کہانی لکھنا۔ تمہاری امیجنیشن کا کوئی مقابلہ نہیں، اور یہ بات آج بھی سچ ہے۔ پھر زندگی نے ایک اور امتحان دیا، your first year of MBBS alongside COVID، اور ایک دفعہ پھر صرف اپنے ساتھ رہنے کا وقت ملا ایکسپلور کرنے کا۔ آہستہ آہستہ تمہارا نان ایگزسٹنٹ سوشل سرکل بھی بلوم ہونے لگا۔ آگے جا کر تم سوسائٹیز اور بہت سی آرگنائزیشنز کا حصہ بنی، جہاں تم نے نہ صرف وقت دیا بلکہ لوگوں کے دکھ اور خوشی کا حصہ بھی بنی۔ وقت سے قیمتی چیز اور کوئی بھی نہیں، اور تم نے یہ بات لوگوں کے ساتھ بانٹنی سیکھی۔ سالوں کی محنت، وقت کی رفتار اور ایک نیا دور۔ پھر تم ڈاکٹر بننے سے پہلے ایک اور راستہ چنتی ہو۔ تم انڈر پریویلیجڈ بچوں کو پڑھانے کا فیصلہ کرتی ہو۔ پنڈی کے ایک لوکل پارک لیاقت باغ میں تم بچوں کو نہ صرف پڑھاتی بلکہ ان کو سکولز تک پہنچانے کا سبب بنتی ہو۔ This was a time when you were struggling with your own inner battles. But isn't it strange? When a person is in pain, they somehow feel the strongest urge to help others in pain. And then, just a few months back, you achieved something you never thought was possible in your lifetime. A dream come true, literally. You became a published author. Your words found their way to international platforms like Amazon, as the novel named What Lies Before. اسی طرح تمہاری دنیا نئے لوگ، نئے رشتے اور نئے مینٹورز سے بھر گئی۔ You got to meet people you had only learned from and seen online, جیسے نعمان علی خان، ڈاکٹر جاوید اقبال، سلمان آصف صدیقی، اور یہ سب پاکستان کی اسی دھرتی پر جب آخر کار تم نے ایک نیا گھر محسوس کیا۔ Not all stories are just about success. تم نے اندھیرے بھی دیکھے۔ There was a time where your mental health suffered to the point that you had to seek therapy. Panic attack, stress, uncertainty. لیکن ایک چیز جو تم نے سیکھی وہ یہ تھی کہ جو دکھ انسان کو توڑتا ہے وہی دکھ اس کو مضبوط بھی بناتا ہے۔ یہ سب کچھ تمہارے اندر ایک نیا احساس جگاتا ہے، ایک ایمپتھی جو شاید کسی اور طریقے سے نہیں آ سکتی تھی۔ Now just one final year remains. Dr. Alisha Irfan. A new name, a new identity. The beginning of a new era. MBBS کا میراتھن ختم ہونے کو ہے، مگر اصل کہانی تو اب شروع ہوتی ہے نا۔ اور اگر کہانی کی شروعات کی بات کریں تو عیشا کا مطلب زندگی ہے عربی زبان میں۔ جب اس زندگی کے ساتھ ال جوڑ دیا جائے تو وہ خاص بن جاتی ہے۔ Never forget that you are not just a name, you are a story. You are walking آیات۔ تم کہانی لکھنے، سنانے اور جینے کا شوق رکھتی ہو۔ تم ہر لمحے کو اپنی دنیا اور آخرت کے ساتھ ریلیٹ کرنا پسند کرتی ہو، اور سب سے ضروری بات، اللہ تمہارا بہترین دوست ہے۔ تو بس یہ کہانی ہے ایک لڑکی کی جو صحرا سے نکلی اور جو اب سب کے سامنے کھڑی ہے۔ یہ کہانی ہے خود کو بلند کرنے کی۔ یہ کہانی ہے ہر تقدیر سے پہلے اللہ سے پوچھنے کی کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔